لیکن ایک بات آپ سے عرض کرو کہ آج کل ہم لوگ غریب نواز کے آستانے پہ چوکھٹ پہ جاتے ہیں اور چوکھٹ پہ جانے کے بعد لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی ویسے کرتے ہیں۔ آپ میں کہ بہت سارے لوگ بھی ادھر ادھر سے آئے ہوں گے، پتہ چلا ہوگا کہ یہاں جلسہ ہے تو آپ حاضری کے لیے آئے تو آ گئے۔ لوگ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ کر بھی فلم دیکھتے ہیں۔ اب تو سنیما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو نہیں جاتے ہیں، لیکن موبائل کے اندر وہ دیکھتے، کمرے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ لوگ حج کے سفر میں دیکھتے ہیں، اجمیر شریف آئے تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں نے حج میں بھی دیکھا ہے، بلکہ احرام باندھ کر بھی وہ فلائٹ کے اندر پکچر دیکھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی، اپنے گھروں پر تو گناہ کرتے ہیں، ولیوں کے گھر میں جا کے بھی گناہ کرتے۔ ولیوں کے گھر میں جا کے کوئی گناہ کرے اس کا انجام کیا ہو؟ تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ولی کی ایک نگاہ ذلیل کو عزت دے سکتی ہے، اور ولی کی ایک قہر کی نگاہ عزت داروں کو ذلیل بھی کر سکتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں ولیوں کی قہر کی نگاہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یاد رکھنا، ولی کسی کا نقصان نہیں کرتے، نقصان کے لیے نہیں ہوتے، لیکن وہ غیرت والے لوگ ہیں۔ اللہ کی صفت غیرت سے اللہ جتنا چاہتا ہے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنی صفت قہاری و جباری سے جتنا چاہتا ہے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اگر تم نے ان کے یہاں جا کے گناہ کیا، بلکہ معاذ اللہ لوگ تو پھر مردوں کے ساتھ بدکاریاں بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کے کمروں میں زنا کے اڈوں پہ بھی جاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولی کی چوکھٹ توبہ کی جگہ ہے، گناہ کی جگہ نہیں۔ ولی کی چوکھٹ اللہ کا قرب پانے کی جگہ ہے، گناہ کی جگہ نہیں، آوارگی کی جگہ نہیں، عیاشی کی جگہ نہیں۔ اور یاد رکھنا، گناہ کر کے ولی کے یہاں جاؤ گے، ولی کبھی پسند نہیں کریں گے، کبھی نہیں چاہیں گے آپ کو۔ اگر چاہتے ہو کہ ولی پیار کی نظر سے دیکھے، چاہتے ہو ولی پیار کی نظر سے دیکھے، تو ولی کی چوکھٹ پہ پاپ نہیں کرنا، ولی کی چوکھٹ پہ نیکی کرنا۔ درود شریف پڑھو، قرآن مقدس کی آیتیں پڑھو، نعت مصطفیٰ پڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور غریب نواز تو ایسے ولی کا نام ہے، جب تک زمین پر حیات تھے تب بھی لوگوں کو نوازتے تھے، اب زمین کے اندر ہے تو بھی نوازتے ہیں۔ ہر ولی کو رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کا حصہ دیا گیا، غریب نواز کو نبی کی سخاوت کا حصہ دیا گیا۔ ان کی سخاوت دیکھ کر نبی کی سخاوت یاد آتی ہے، بلکہ کہنے والوں نے اسی لہجے میں کہا، نبی کے لیے کیا کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ان کی سخاوت کو دیکھ کے کہا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، جو مانگنے آیا سب کو ملا۔ دیکھو بھیک سب کو ملتی ہے، لیکن پیار کی نظر سب کو نہیں ملتی۔ توجہ آپ کی، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کی شان ہے، ان کے خاندان کی ارے ان کا خاندان تو ایسا ہے کہ باپ کا قاتل آ جائے تو اس کو بھی بھیک دیتے ہیں، وہ بھیک سب کو دیتے ہیں، کیا مومن کیا کافر، کیا پیارا کیا دشمن، سب کو دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹھنڈی زیادہ نہیں ستا رہی تو ایک دلیل کے طور پہ ایک بات بتاؤں، کیسے کیسوں کو بھیک دیتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ کربلا کے واقعے کے بعد شمر لعین، شمر کو جانتے ہو نا، یہ شمر جس کو رسول اللہ نے چتکبرا کتا کہا، کربلا کے معاملات میں ہر چیز میں شدت پیدا کرنے والا شمر، بڑے اس نے گندگی کے معاملات کیے۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، آپ کو کربلا پتہ ہے کہ شہزادوں کو شہید کر دیا، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، علی اصغر جیسا معصوم 6 مہینے کا لاڈلا شہزادہ،
حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے، بیویوں کو مارا، ان کے دوپٹے چھینے، ان کی کان کی بالیاں چھینی، خیمے لوٹ لیے، جلا دیا، سب کیا، اتنا سب ظلم ہوا۔ لیکن اس سب ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا۔ اس ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے۔ سب مدینہ منورہ والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ آپ کربلا کے بعد کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے جلدی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ روتے ہی رہتے تھے، آپ کو بڑا دکھ تھا، ہمیشہ غم کا ایک ماحول تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹے جو کربلا میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو تیرا بھی وہی حال ہوتا جو میرا حال ہے۔ بلکہ امام زین العابدین کہتے تھے یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، کیونکہ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا۔ یعقوب ایک یوسف کھوئے تو پوری زندگی روتے رہے، میں نے ایک یوسف نہیں، میں نے تو پورا خاندان کھویا ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے خاندان کٹتے دیکھا ہے۔ امام باقر سے امام زین العابدین نے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے گھر کی خواتین کے خیمے جلتے دیکھے، ان کے دوپٹے چھینے ہوئے دیکھے، میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ اس طریقے سے وہ داستان بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ امام زین العابدین جلدی کسی سے ملتے نہیں تھے، ہر وقت دروازہ بند رہتا تھا۔ اللہ اکبر، مدینے والوں نے شمر کو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیا کہ قاتل حسین آیا ہے، قاتل شہزادگان رسول آیا ہے، اس کو دیکھ کے دروازے بند کر لیے جائیں۔ امام زین العابدین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا۔ تو وہ چتکبرے کتے شمر نے کہا زین العابدین لوگوں نے مجھے پہچانا، آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا پہچانا اسی لیے تو کھلایا بھی اور پلایا بھی، کہا کہ لوگوں نے پہچانا تو دروازے بند کر لیے، آپ نے پہچان کے کھلایا پلایا بھی۔ فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو شمر ہے نا، شمر وہی ہے نا، تیری لگائی بجائی سے پانی بند کیا گیا تھا، دوپٹے چھینے گئے تھے، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی، مگر سن یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم دشمنی نہیں دیکھتے، خاندان کی روایت کی وجہ سے اس کو بھیک عطا کر دیا کرتے۔ جو تم نے کیا وہ تمہارا کام تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ تو خاندان تو ایسا سخی ہے کہ باپ کا قاتل بھی آ جائے تو بھی عطا کرتے، اگر بھیک مل جائے تو کچھ اچھلا مت کرو، بھیک مل جائے تو اچھلا مت، قریب نواز نے نواز دیا، نوازتے تو وہ سب کو ہیں، اصل چیز نوازنے کی نہیں ہے، اصل چیز تو ان کے پیار کی نگاہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل چیز ان کے پیار کی نگاہ کی ہے، ان کے نوازنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نوازنے کے لیے، کافروں کو بھی